مدینہ کا قاصد ہر قبیلے میں گیا تھا۔ 3 اور قبیلوں کے سرداروں قیس بن حبیر مرادی، جندب بن عمرو الدوسی اور حافظ بن سعد طائی نے اپنے اپنے قبیلے کے جوانوں اور لڑنے کے قابل افراد کو ساتھ لیا اور شام کی جنگی مہم میں شریک ہونے کے لیے عزم مدینہ ہوئے۔ یہ ایک اچھا خاصا لشکر بن گیا۔ ہر فرد گھوڑے یا اونٹ پر سوار اور ہر قسم کے ہتھیاروں سے مسلح ہو کر آیا۔ یہ لوگ تیروں کا ایک بہت بڑا ذخیرہ بھی ساتھ لے آئے۔ مدینہ میں اس لشکر کا اجتماع 634 عیسوی محرم 13 ہجری میں ہوا تھا۔ امیر المومنین ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود اس اجتماع کے ہر آدمی کو اچھی طرح سے دیکھا کہ وہ تندرست ہے اور وہ کسی کے مجبور کرنے پر نہیں بلکہ جہاد کا مطلب اور مقصد سمجھ کر خود آیا ہے۔ پھر اس لشکر کی چھان بین یہ معلوم کرنے کے لیے کی گئی کہ ان میں کوئی افراد مرتدین کے ساتھ رہے اور مسلمانوں نے ارتدت کے خلاف جو جنگ لڑی تھی اس میں وہ مسلمانوں کے خلاف لڑے تھے۔ انہوں نے اسلام تو قبول کر لیا تھا لیکن ان پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا تھا۔ مرتدین نے یہ عادت بنا لی تھی۔ معزز ناظرین، ہماری آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ ہمارے چینل پر اب تک نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، ساتھ بیل آئیکن کے بٹن پہ کلک لازمی کریں اور ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو پورا واچ کریں کہ مرتد بنے رہیں۔ جب مسلمانوں کے ہاتھوں میدان جنگ میں پٹ گئے تو اسلام قبول کر لیا، مگر مسلمان ان پر بھروسہ کر کے ان کی بستیوں سے ہٹے تو ان میں سے کئی ایک اسلام سے منحرف ہو کر پھر مرتد ہو گئے۔ مدینہ میں چھان بین کی گئی تو ان میں سے بعض کو لشکر سے نکال دیا گیا۔ باقی لشکر کو 4 حصوں میں بانٹ کر ہر حصے کا سالار مقرر کیا گیا۔ ہر حصے میں 7,000 آدمی تھے، یعنی لشکر کی تعداد 28,000 تھی۔ زیادہ تر مورخوں نے یہ تعداد 30,000 لکھی ہے۔ ایک حصے کا سالار تھے عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوسرے کے یزید بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تیسرے کے شرجیل بن حسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور چوتھے حصے کے سالار ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ ان سالاروں نے چند دن لشکر کو بڑے پیمانے کی جنگ لڑنے کی ٹریننگ دی، جس میں مارکے کے دوران دستوں کو آپس میں رابطہ اور نظم و نسق قائم رکھنا شامل تھا۔ اپریل 634 عیسوی صفر 13 ہجری کے پہلے ہفتے میں اس لشکر کو شام کی طرف کوچ کا حکم ملا۔ ہر حصے کے الگ الگ مقامات پر پہنچنا اور ایک دوسرے سے الگ کوچ کرنا تھا۔ عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے دستوں کے ساتھ فلسطین تک جانا تھا۔ یزید بن ابی سفیان کی منزل دمشق تھی، انہیں تبوک کے راستے سے جانا تھا۔ شرجیل بن حسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اردن کی طرف جانا تھا۔ انہیں کہا گیا تھا کہ یزید بن ابی سفیان کے دستوں کے پیچھے پیچھے جائے۔ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی منزل حماس تھی، انہیں بھی تبوک کے راستے سے ہی جانا تھا۔ اللہ تم سب کا حامی و ناصر ہو۔ خلیفۃ المسلمین نے آخری حکم یہ دیا، سالار اپنے اپنے دستے ایک دوسرے سے الگ رکھیں گے۔ اگر رومیوں کے ساتھ کہیں ٹکر ہو گئی تو سالار ایک دوسرے کو مدد کے لیے بلا سکتے ہیں۔ اگر لشکر کے چاروں حصوں کو مل کر لڑنا پڑا تو ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام لشکر کے سپہ سالار ہوں گے۔ سب سے پہلے یزید بن ابی سفیان اپنے دستوں کو ساتھ لے کر مدینہ سے نکلے۔ مدینہ کی عورتیں اور بچے بھی باہر نکل آئے تھے۔ چھتوں پر عورتیں کھڑی ہاتھ اوپر کر کے ہلا رہی تھیں۔ بوڑھی عورتوں نے دعائیں کے لیے ہاتھ اٹھائے ہوئے تھے۔ کئی بوڑھوں کی آنکھوں اس لیے اشکبار ہو گئی تھی کہ وہ لڑنے کے قابل نہیں رہے تھے۔ یزید بن ابی سفیان اپنے دستوں کے آگے آگے جا رہے تھے۔ یزید کے ساتھ امیر المومنین ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدل جا رہے تھے۔ یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھوڑے سے اتر آئے۔ امیر المومنین کے اصرار کے باوجود وہ گھوڑے پر سوار نہ ہوئے۔ امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ضعیف تھے، پھر بھی وہ دستوں کی رفتار سے چلے جا رہے تھے۔ یزید نے انہیں کئی بار کہا کہ وہ واپس چلے جائیں، لیکن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ مانے۔ مدینہ سے کچھ دور جا کر یزید رک گئے۔ امیر المومنین واپس نہیں جائیں گے تو میں ایک قدم آگے نہیں بڑھاؤں گا۔ یزید بن ابی سفیان نے کہا، خدا کی قسم ابو سفیان، امیر المومنین نے کہا، تو مجھے سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روک رہا ہے۔ کیا تجھے یاد نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاد کو رخصت ہونے والے ہر لشکر کے ساتھ دور تک جاتے اور دعاؤں کے ساتھ رخصت کرتے تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ پاؤں جو
جہاد فی سبیل اللہ کے راستے پر گرد آلودہ ہو جاتے ہیں، دوزخ کی آگ ان سے دور رہتی ہے۔ تاریخ کے مطابق امیر المومنین کے لشکر کے اس حصے کے ساتھ مدینہ سے 2 میل دور تک چلے گئے تھے۔ یزید امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اللہ تجھے فتح و نصرت عطا فرمائے۔ کوچ کے دوران اپنے آپ پر اور اپنے لشکر پر کوئی سختی نہ کرنا۔ فیصلہ اگر خود نہ کر سکو تو اپنے ماتحدوں سے مشورہ لے لینا اور تلخ کلامی نہ کرنا۔ عدل و انصاف کا دامن نہ چھوڑنا۔ ظلم سے باز رہنا اور بے انصافی کرنے والی قوم کو اللہ پسند نہیں کرتا، اور ایسی قوم کبھی فتح نہیں ہوتی۔ میدان جنگ میں پیٹھ نہ دکھانا کہ جنگی ضرورت کے بغیر پیچھے ہٹنے والے پر اللہ کا قہر نازل ہوتا ہے۔ اور جب تم اپنے دشمن پر غالب آ جاؤ تو عورتوں اور بچوں اور بوڑھوں پر ہاتھ نہ اٹھانا، اور جو جانور تم کھانے کے لیے ذبح کرو ان کے سوا کسی جانور کو نہ مارنا۔ مورخین واقعی ابو یوسف ابن خالدون اور ابن حسیر نے امیر المومنین ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ الفاظ لکھے ہیں۔ ان مورخوں کے مطابق امیر المومنین ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید بن ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، تجھے خانقاہیں یا عبادت گاہیں سی نظر آئیں گی اور ان کے اندر راہب بیٹھے ہوں گے، وہ تارک الدنیا ہوں گے، انہیں اپنے حال میں مست رہنے دینا، نہ خانقاہوں اور عبادت گاہوں کو کوئی نقصان پہنچانا، نہ ان کے راہبوں کو پریشان کرنا، اور تمہیں صلیب کو پوجنے والے بھی ملیں گے۔ ان کی نشانی یہ ہوگی کہ ان کے سروں کے اوپر درمیان میں بال ہوتے ہی نہیں، منڈوا دیتے ہیں۔ ان پر ایسی طرح حملہ کرنا جس طرح میدان جنگ میں دشمن پر حملہ کیا جاتا ہے۔ انہیں صرف اس صورت میں چھوڑنا کہ اسلام قبول کر لیں یا جزیہ ادا کرنے پر آمادہ ہو جائیں۔ اللہ کے نام پر لڑنا، عدل سے کام لینا، غداری نہ کرنا، اور جو ہتھیار ڈال دے اسے بلا وجہ قتل نہ کرنا، نہ ایسے لوگوں کے اضحاق کاٹنا۔ یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا کہ رخصت ہونے والے ہر لشکر کے ساتھ کچھ دور تک جاتے، سالاروں کو ان کے فرائض یاد دلاتے اور لشکر کو دعاؤں سے رخصت کر دیتے۔ خلیفہ اول ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے ہوئے چاروں سالاروں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی طرح رخصت کیا۔ لشکر اور دستے تو موازوں پر روانہ ہوتے ہی رہتے تھے، لیکن یہ لشکر بڑا ہی خطرناک اور طاقتور دشمن سے نمبر آزما ہونے جا رہا تھا۔ شہنشاہ ہرقل جو حماس میں تھا، صرف شہنشاہ ہی نہیں تھا، وہ میدان جنگ کا استاد اور جنگی چالوں کا ماہر تھا۔ اس لشکر کو مدینہ سے روانہ کر کے مدینہ والوں پر خاموشی سی طاری ہو گئی تھی، اور وہ خاموشی کی زبان میں ہر کسی کے سینے سے دعائیں پھوٹ رہی تھیں۔ یہ تھی وہ جنگی مہم جس کے لیے امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فیصلہ کیا تھا کہ اس کی کمان اور قیادت کے لیے خالد سے بہتر کوئی سالار نہیں۔ مدینہ کا یہ 28,000 کا لشکر 15 دنوں میں شام کی سرحد پر اپنے بتائے ہوئے مقامات پر پہنچ چکا تھا۔ حماس میں شہنشاہ ہرقل کے محل میں وہی شان و شوکت تھی جو شہنشاہوں کے محلات میں ہوا کرتی تھی۔ مہدائن کے محل کی طرح حماس کے محل میں بھی حسین اور جوان لڑکیاں ملازم تھی، ناچنے اور گانے والیاں بھی تھیں، اور ایک ملکہ بھی تھی، اور جس کی وہ ملکہ تھی اس کی ملکہ ہونے کی دعوے دار چند ایک اور بھی تھے۔ شہنشاہ ہرقل کے دربار میں ایک ملزم پیش تھا۔ اس کا جرم یہ تھا کہ وہ شاہی خاندان سے تعلق نہیں رکھتا تھا، اس کا تعلق اس خاندان کے ساتھ تھا جو شہنشاہ کا نام سنتے ہی سجدے میں گر پڑتا تھا۔ یہ ملازم ان لوگوں میں سے تھا جو شہنشاہ کو روزی رسا سمجھا کرتا تھا۔ اس ملازم کا جرم یہ تھا کہ شاہی خاندان کی ایک شہزادی اس پر مر مٹی تھی۔ شہزادی غزال کے شکار کو گئی تھی اور جنگل میں اسے کہیں یہ آدمی مل گیا تھا۔ شہزادی نے تیر سے ایک غزال کو معمولی سے زخمی کر دیا تھا اور اس کے پیچھے گھوڑا ڈال دیا تھا، لیکن غزال معمولی زخمی تھا، وہ گھوڑے کی رفتار سے کہیں زیادہ تیز بھاگ رہا تھا۔ اس ملازم نے دیکھ لیا وہ گھوڑے پر سوار تھا اور اس کے ہاتھ میں برچھی تھی۔ اس نے غزال کے پیچھے گھوڑا دوڑا دیا۔ غزال مڑتا تو سوار راستہ چھوٹا کر کے اس کے قریب پہنچ جاتا۔ وہ غزال کو اس طرف لے جاتا جدھر شہزادی رکی کھڑی تھی۔ شہزادی نے 3-4 تیر چلائے، سب خطا گئے۔ اس جوان اور خوب بھرو آدمی نے گھوڑے کو ایسا موڑا کہ غزال کے راستے میں گیا۔ اس نے برچھی تاک کر پھینکی جو غزال کے پہلو میں اتر گئی اور وہ گر پڑا۔ شہزادی اپنا گھوڑا وہاں لے آئی تو یہ آدمی اپنے گھوڑے سے کود کر اترا اور شہزادی کے گھوڑے کے قدموں میں سجدہ ریز ہو گیا۔ میں اگر شہزادی کا شکار
کو شکار کرنے کا مجرم ہوں تو مجھے معاف کیا جائے۔ اس نے ہاتھ جوڑ کر کہا، لیکن میں غزال کو شہزادی کے سامنے لے آیا تھا کہ شہزادی اسے شکار کرے۔ تم شاہ سوار ہو۔ شہزادی نے مسکرا کر کہا، کیا کام کرتے ہو؟ ہر وہ کام کر لیتا ہوں جس سے 2 وقت کی روٹی مل جائے۔ اس آدمی نے کہا، میں تجھے محل کے محافظوں میں شامل کروں گی۔ رعایا کے اس ناجائز بندے میں اتنی جرأت نہیں تھی کہ انکار کرتا۔ شہزادی اسے ساتھ لے آئی اور محافظوں میں رکھوا دیا۔ اسے جب شاہی محافظوں کا لباس ملا اور جب وہ اس لباس میں شاہی استبل کے گھوڑے پر سوار ہوا تو اس کی مردانہ وجوہات نکھر آئی۔ وہ شہزادی کا منظور نظر بن گیا۔ پھر شہزادی نے اسے اپنا دیوتا بنا لیا۔ شہزادی کی شادی ہونے والی تھی، لیکن اس نے اپنے منگیتر کے ساتھ بے رخی برتنا شروع کر دی۔ منگیتر نے اپنے مخبروں سے کہا کہ وہ شہزادی کو دیکھتے رہا کریں کہ وہ کہاں جاتی ہے اور اس کے پاس کون آتا ہے۔ ایک رات شہزادی کا منگیتر کو اطلاع ملی کہ شہزادی شاہی محل کے باغ میں بیٹھی ہوئی ہے۔ وہ محل سے تھوڑی ہی دور ایک بڑی خوبصورت جگہ تھی۔ وہاں چشمہ تھا اور سبزار تھا، درخت تھے اور پھولدار پودوں کی جھاڑیاں تھیں۔ چاندنی رات تھی۔ شہزادی اور اس کا منظور نظر ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے بیٹھے تھے کہ انہیں بھاری بھرکم قدموں کی دھمک سنائی دی۔ وہ شاہی محافظوں کے نرغے میں آ گئے تھے۔ اس محافظ کو قید میں ڈال دیا گیا۔ شہنشاہ ہرقل کو صبح بتایا گیا اور محافظ کو زنجیروں میں باندھ کر دربار میں پیش کیا گیا۔ اس پر الزام یہ تھا کہ اس نے ایک شہزادی کی شان میں گستاخی کی ہے۔ یہ الزام دربار میں بلند آواز سے سنایا گیا۔ شہنشاہ ہرقل کی شہنشاہی ساری دنیا میں پہلے ملزم نے کہا، شہزادی کو دربار میں بلا کر پوچھا جائے کہ میں نے گستاخی کی ہے یا محبت کی ہے، اور محبت میں نے نہیں شہزادی نے کی ہے۔ لے جاؤ اسے۔ شہنشاہ ہرقل نے گرج کر کہا، رت کے پیچھے باندھو دو، اور رت اس وقت تک دوڑتی رہے جب تک اس کا گوشت اس کی ہڈیوں سے الگ نہیں ہو جاتا۔ شہنشاہ ہرقل ملزم للکار کر بولا، تو ایک شہزادی کی محبت کا خون کر رہا ہے۔ اسے دربار سے گھسیٹ کر لے جا رہے تھے اور اس کی پکار اور للکار سنائی دے رہی تھی۔ وہ رحم کی بھیک نہیں مانگ رہا تھا۔ تیرا انجام قریب آ رہا ہے ہرقل، وہ چلاتا جا رہا تھا۔ اپنے آپ کو دیوتا نہ سمجھ ہرقل، ذلت اور رسوائی تیری طرف آ رہی ہے۔ محبت کے اس مجرم کو ایک رت کے پیچھے باندھ دیا گیا اور 2 گھوڑوں کی رت دوڑ پڑی۔ محل سے شور اٹھا، شہزادی نے پیٹھ میں تلوار اتار لی ہے۔ یہ خبر شہنشاہ ہرقل تک پہنچی تو اس نے کسی رد عمل کا اظہار نہیں کیا۔ وہ تخت پر بیٹھا رہا۔ درباریوں پر سناٹا طاری تھا۔ کچھ دیر بعد اٹھا اور اپنے خاص کمرے میں چلا گیا۔ وہ سر جھکائے یوں کمرے میں ٹہل رہا تھا۔ ملکہ کمرے میں آئی۔ ہرقل نے اسے قہر کی نظروں سے دیکھا۔ شگون اچھا نہیں، ملکہ نے روندی ہوئی آواز میں کہا، صبح ہی صبح 2 خون ہو گئے ہیں، یہاں سے چلی جاؤ۔ ہرقل نے کہا، میں شاہی خاندان کی بے عزتی برداشت نہیں کر سکتا، میں کچھ اور کہنے آئی ہوں۔ ملکہ نے کہا، سرحد سے ایک عیسائی آیا ہے، اس نے تمام رات سفر میں گھوڑے کی پیٹھ پر گزاری ہے، اسے کسی نے دربار میں داخل ہونے نہیں دیا، مجھے اطلاع ملی تو وہ کیوں آیا ہے؟ ہرقل نے جھنجھلا کر پوچھا، کیا وہ سرحد سے کوئی خبر لایا ہے؟ مسلمانوں کی فوجیں آ رہی ہیں، ملکہ نے کہا، اندر بھیجو اسے۔ ہرقل نے کہا۔ ملکہ کے جانے کے بعد ایک 1.5 عمر آدمی کمرے میں آیا۔ اس کے کپڑوں پر اور چہروں پر گرد کی تہ جمی ہوئی تھی۔ وہ سلام کے لیے جھکا، تو نے محل تک آنے کی جرأت کیسے کی؟ ہرقل نے شاہانہ جلال سے پوچھا، کیا تو یہ خبر کسی سالار یا ناظم کو نہیں دے سکتا تھا؟ یہ جرم ہے تو مجھے بخش دیجیے۔ اس آدمی نے کہا، مجھے ڈر تھا کہ اس خبر کو کوئی سچ نہیں مانے گا۔ تو نے مسلمانوں کا لشکر کہاں دیکھا ہے؟ حماس سے 3 روز کے فاصلے پر، اس نے جواب دیا۔ یہ ایک عیسائی عرب تھا، اس نے ابو عبیدہ بن جراح کے دستوں کو شام سے کچھ دور دیکھ لیا تھا۔ اسی شام 2 اور جگہوں سے اطلاعیں آئیں کہ مسلمانوں کی فوج ان جگہوں پر پڑاؤ ڈالے ہوئے ہیں۔ مسلمانوں کے لشکر کے چوتھے حصے کی اطلاع ابھی نہیں آئی تھی۔ رات کو ہرقل نے اپنے جرنیلوں اور مشیروں کو بلایا، کیا تمہیں معلوم ہے سرحد پر کیا ہو رہا ہے؟ ہرقل نے پوچھا، مدینہ کی فوج 3 جگہوں پر آ گئی ہے، اپنی کسی سرحدی چوکی نے کوئی اطلاع نہیں دی، کیا وہاں سب سوئے ہو رہتے ہیں؟
کیا تم برداشت کر سکتے ہو کہ عرب کے چند ایک لٹیرے قبیلے تمہیں سرحدوں پر آ کر للکاریں؟ کیا تم ان کے ایک سالار کو اپنی طاقت نہیں دکھا چکے؟ وہ خوش قسمت تھا کہ نکل گیا، اب وہ زیادہ تعداد میں آئے ہیں، وہ مال غنیمت کے بھوکے ہیں، فوراً تیاری شروع کرو، ان کا کوئی ایک آدمی اور کوئی گھوڑا یا اونٹ واپس نہ آ جائے۔ شہنشاہ ہرقل شام کی فوجوں کے کمانڈر نے کہا، آپ اتنے ناتجربہ کار تو نہیں جیسی آپ نے بات کی ہے، اگر یہ معاملہ کچھ اور ہوتا تو ہم آپ کی اطاعت کرتے، لیکن یہ مسئلہ جنگی ہے، آپ جانتے ہیں کہ شکست کے بعد کیا ہوتا ہے۔ مجھے سبق نہیں، مشورہ چاہیے۔ ہرقل نے کہا، وہ کیا ہے جو میں نہیں جانتا؟ شہنشاہ سب کچھ جانتے ہوئے ایسی بات نہ کریں جس نے فارس کے شہنشاہ اردشیر کی جان لے لی تھی۔ رومی فوجوں کے کمانڈر نے کہا، اس کی جنگی طاقت ہمارے ٹکر کی تھی، آپ بھی اس فوج سے لڑ چکے ہیں، اس کے بعد آپ کو بھی عراق پر فوج کشی کی جرت نہیں ہوئی۔ اب فرائض کے میدان میں ہمیں مسلمانوں کے خلاف فارسیوں کو اتحادی بنانا پڑا اور ہم نے عیسائی قبیلوں کو ساتھ ملایا، مگر خالد بن ولید ہمیں شکست دے گیا۔ کیا تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ ہمیں مسلمانوں سے ڈرنا چاہیے؟ ہرقل نے طنزیہ لہجے میں پوچھا۔ نہیں شہنشاہ، کمانڈر نے کہا، اردشیر بھی میدان میں بیٹھا ایسے ہی باتیں کیا کرتا تھا جیسی آپ حمص میں بیٹھ کر رہے ہیں۔ میں آپ کو یاد دلا رہا ہوں کہ فارسیوں کا انجام دیکھیں، میدان کے محل اب بھی کھڑے ہیں لیکن مقبروں کی طرح۔ اردشیر نے پہل مسلمانوں کو عرب کے بدو اور ڈاکو کہا تھا، میں نے فارسیوں کی شکست کی چھان بین پوری تفصیل سے کی ہے۔ اردشیر کے منہ سے یہی الفاظ نکلے تھے، کو چل دو، مگر اس کا جو بھی جرنیل مسلمانوں کے مقابلے کو گیا وہ چلا گیا۔ مسلمان ان کے علاقوں پر علاقہ فتح کرتے آئے، حتیٰ کہ ان کے تیر میدان میں گرنے لگے۔ اور شہنشاہ ہرقل، مجھے معلوم ہوا ہے کہ مسلمان مذہبی جنون سے لڑتے ہیں، مال غنیمت کے لیے نہیں، ہم زمین کے لیے لڑتے ہیں۔ مسلمان جنگ کو ایک عقیدہ سمجھتے ہیں، ہم ان کے عقیدے کو سچا سمجھیں یا نہ سمجھیں، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ شہنشاہ کو اس پر بھی غور کرنا پڑے گا کہ مسلمان ہر میدان میں تھوڑی تعداد میں ہوتے ہیں، وہ جذبے اور جنگی چالوں کے پر لڑتے ہیں۔ فرائض میں ہم نے اپنے فارسیوں کی اور عیسائیوں کی نفری کو اتنا زیادہ پھیلا دیا تھا کہ مسلمانوں کی تھوڑی سی نفری ہمارے پھیلاؤ میں آ کر گم ہو جاتی، لیکن مسلمانوں نے ایسی چال چلی کہ ہمارا پھیلاؤ سکڑ گیا اور ہم پٹ کر رہ گئے۔ دوسرے جرنیلوں نے بھی اسی طرح کے مشورے دیے اور ہرقل قائل ہو گیا کہ مسلمانوں کو طاقتور اور خطرناک دشمن سمجھ کر جنگ کی تیاری کی جائے، لیکن میں اسے اپنی توہین سمجھتا ہوں کہ مسلمان جو کچھ ہی سال پہلے وجود میں آئے ہیں، عظیم سلطنت روم کو للکاریں۔ ہرقل نے کہا، ہمارے پاس ہماری صدیوں پرانی تاریخ ہے، رومیوں نے ساری دنیا پر دہشت تاریخ کیے رکھی ہے، ہمارے مذہب دیوتاؤں کا مذہب ہے، آسمانوں اور زمین پر ہمارے دیوتاؤں کی حکمرانی ہے۔ اسلام ایک انسان کا بنایا ہوا مذہب ہے جس کی پھیل جانے کی کوئی وجہ سمجھ میں نہیں آتی۔ میں صرف یہ حکم دوں گا کہ اس مذہب کے پیروکاروں کو اس طرح ختم کرو کہ اسلام کا نام لینے والا کوئی زندہ نہ رہے۔ اگلے ہی روز ہرقل کو اطلاع ملی کہ مسلمانوں کے ساتھ رومی فوج کی ٹکر ہوئی ہے اور رومی فوج بڑی بری طرح پسپا ہوئی ہے۔ یہ عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دستے تھے جو تبوک سے آگے بڑھے تو رومی فوج کے کچھ دستے ان کی راہ میں حائل ہو گئے۔ یہ شام کے عیسائی عربوں کے دستے تھے جن کے ذمے سرحدوں کی دیکھ بھال کا کام تھا۔ عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑے ہوشیار سالار تھے، انہوں نے ایسی چال چلی کہ اپنے ہروال دستے کو دشمن سے ٹکر لینے کے لیے آگے بھیجا اور دشمن کو گھیرے میں لینے کی کوشش کی، لیکن شام کے عیسائی عربوں کے دستے تھوڑا سا نقصان اٹھا کر پسپا ہو گئے۔ عمر بن العاص ایلا کے مقام پر پہنچ گئے۔ یزید بن ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اپنے دستوں کے ساتھ ان سے آ ملے۔ یوں ہی مدینہ کے لشکر کے یہ دونوں اسے اکٹھے ہوئے، روم کی فوج ان کا رستہ روکنے کے لیے سامنے آ گئی۔ مورخوں کے مطابق روم کی اس فوج کی نفری تقریباً اتنی ہی تھی جتنی کہ مسلمانوں کی تھی۔ اب دو مسلمان سالار اکٹھے ہو گئے تھے، انہوں نے رومیوں کے ساتھ آمنے سامنے کی ٹکر لی۔ رومیوں نے جم کر مقابلہ کرنے کی کوشش کی لیکن قدم جما نہ سکے اور پسپا ہو گئے۔ یزید بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک سوار دستے کو ان کے تعاقب میں بھیج دیا۔ رومیوں پر کچھ ایسی دہشت طاری ہو گئی
تھی کہ وہ سوائے کٹ کٹ کر مرنے کے اور کچھ بھی نہ کر سکے۔ شہنشاہ ہرقل کو جب اپنے دوستوں کی اس پسپائی کی اطلاع ملی تو وہ آگ بگولا ہو گیا۔ اس نے اپنے جرنیلوں کو ایک بار پھر بلایا اور حکم دیا کہ زیادہ سے زیادہ فوج اکٹھی کر کے شام کی سرحد کے باہر کسی جگہ مسلمانوں کے ساتھ جنگ لڑی جائے اور انہیں وہیں ختم کیا جائے۔ مسلمان سالاروں نے ان جگہوں سے جہاں وہ پڑاؤ ڈالے ہوئے تھے چند آدمیوں کو اپنے زیر اثر لے لیا اور انہیں بے انداز انعام و اکرام کا لالچ دیا، جس کے بعد وہ مسلمانوں کے لیے جاسوسی کرنے پر آمادہ ہو گئے۔ چند دنوں میں ہی وہ مطلوبہ خبر لے آئے۔ ان کی رپورٹوں کے مطابق رومی جو فوج اکٹھی کر رہے تھے اس کی تعداد 1 لاکھ سے کچھ زیادہ تھی۔ اس فوج کا ایک حصہ اجنادین کی طرف کوچ کر رہا تھا۔ جاسوسوں نے یہ اطلاع بھی دی کہ رومی فیصلہ کن جنگ کے لیے تیار ہو کر آ رہے ہیں۔ جاسوسوں نے تیاریوں کی پوری تفصیل بیان کی۔ ابو عبیدہ بن جراح کو امیر المومنین نے یہ حکم دیا تھا کہ لشکر کے چاروں حصوں کو اکٹھا لڑنا پڑا تو وہ یعنی ابو عبیدہ بن جراح پورے لشکر کے سالار ہوں گے۔ صورت ایسی پیدا ہو گئی تھی کہ لشکر کے چاروں حصوں کو اکٹھا ہونا پڑا۔ ابو عبیدہ نے پورے لشکر کی کمان لے لی لیکن لشکر کو مکمل طور پر ایک جگہ اکٹھا نہ ہونے دیا۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے امیر المومنین کو تیز رفتار قاصد کے ہاتھ پیغام بھیجا جس میں مکمل صورتحال لکھی اور یہ بھی کہ رومیوں کی تعداد 1 لاکھ سے زائد ہوگی۔ یہ تھے وہ حالات جن کے پیش نظر امیر المومنین نے خالد کو حکم بھیجا تھا کہ وہ شام کی سرحد پر اس جگہ پہنچے جہاں مدینہ کا لشکر خیمہ زن ہے۔ اس حکم میں یہ بھی لکھا تھا کہ اپنے لشکر کچھ مشکلات میں الجھ گیا ہے۔ اس پیغام نے خالد کو پریشان کر دیا تھا۔ یہ سنا جا چکا تھا کہ انہوں نے امیر المومنین کے حکم کے مطابق اپنے لشکر کو 2 حصوں میں تقسیم کیا۔ ایک حصہ مسنہ بن حارثہ کے حوالے کر دیا۔ خالد نے فوج کو فوری کوچ کا حکم دے دیا۔ انہوں نے جب فیصلے کا اندازہ کیا تو وہ اتنا زیادہ تھے کہ خالد کو وہاں پہنچتے بہت دن لگ جاتے۔ انہیں ڈر تھا کہ اتنے دن ضائع ہو گئے تو معلوم نہیں کیا ہو جائے گا۔ انہیں یہ بھی معلوم تھا کہ رومی کی فوج فارسیوں کی نسبت زیادہ طاقتور اور برتر ہے۔ خالد ان رستوں سے واقف تھے۔ سیدھا اور آسان راستہ بہت طویل تھا۔ خالد نے اپنے سالاروں کو بلایا اور انہیں بتایا کہ بہت جلد پہنچنے کے لیے انہیں کوئی راستہ معلوم نہیں۔ سالاروں میں سے کسی کو چھوٹا راستہ معلوم نہیں تھا۔ اگر کوئی راستہ چھوٹا ہوا بھی تو وہ سفر کے قابل نہیں ہوگا۔ ایک سالار نے کہا اگر کسی ایسے راستے سے 1-2 مسافر گزارتے بھی ہوں تو ضروری نہیں کہ وہ راستہ ایک لشکر کے لیے گزرنے کے قابل ہو۔ میں ایک آدمی کو جانتا ہوں۔ ایک اور سالار بولا، رفع بن امیرہ، وہ ہمارے قبیلے کا زبردست جنگجو ہے اور میں نے دیکھا ہے کہ خدا نے اسے کوئی ایسی طاقت دی ہے کہ وہ زمین کے نیچے کے پھید بھی بتا دیتا ہے۔ وہ اس صحرا کا پھیدی ہے۔ خالد کے حکم سے رفع بن امیرہ کو بلایا گیا اور اس سے منزل بتا کر پوچھا گیا کہ چھوٹے سے چھوٹا راستہ کوئی ہے؟ زمین ہے تو راستہ بھی ہے، رفع نے کہا۔ یہ مسافر کی ہمت پر منحصر ہے کہ وہ ہر راستے پر چل سکتا ہے یا نہیں۔ تم منزل تک کسی بھی راستے سے پہنچ سکتے ہو لیکن بعض راستے ایسے ہوتے ہیں جن پر سانپ بھی نہیں رینگ سکتا۔ میں ایک راستہ بتا سکتا ہوں لیکن یہ نہیں بتا سکتا کہ اس سے لشکر کے کتنے آدمی منزل تک زندہ پہنچیں گے، اور میں یہ بھی بتا سکتا ہوں کہ گھوڑا اس صحرائی راستے سے نہیں گزر سکتا۔ گھوڑا اتنی پیاس برداشت نہیں کر سکتا اور گھوڑوں کے لیے پانی ساتھ لے جایا نہیں جا سکتا۔ خالد نے اپنا بنایا ہوا نقشہ اس کے آگے رکھا اور پوچھا کہ وہ کون سا راستہ بتا رہا ہے؟ یہ کر ہے۔ رفع بن امیرہ نے نقشہ پر انگلی رکھتے ہوئے کہا، یہاں ایک تخلستان ہے جو اتنا سرسبز و شاداب ہے کہ مسافروں پر اپنا جادو طاری کر دیتا